آج میں انشاءاللہ 10 سٹیپس پہ بات کروں گا جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو کہ ہمیں بہتر سے بہتر مسلمان بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے آئی اسٹارٹ دیز 10 پوائنٹس. آپ ایک ذرا سوچیں اکیلے بیٹھ کے کہ کتنے ہی لوگ تھے پچھلے رمضان جو کہ زندہ تھے اور اس رمضان وہ زندہ نہیں ہے. میں کتنے اپنے جاننے والوں کو جانتا ہوں جو کہ پچھلے رمضان زندہ تھے لیکن اس رمضان وہ زندہ نہیں ہے. ان کا وقت آ چکا تھا, وہ چلے گئے اس دنیا سے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک ہم نے رہنا ہے اس دنیا میں. وہ تو چلے گئے اس دنیا سے, پتہ نہیں ہم کب تک اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے. سو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ شاید یہ ایک بہت بڑا موقع میری زندگی میں آنے لگا ہے اور میں اسی موقع کو اس کا استعمال کرتے کرتے اپنے رب کو راضی کر لوں. کیا پتہ اگلے سال ہمیں رمضان نہ ملے, کیا پتہ یہ میرا زندگی کا آخری رمضان ہو. تو اس رمضان کو اس طرح سے گزاریں کہ جس طرح آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بہت پروڈکٹیو پائیں گے. سو نمبر فرسٹ پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے پیوریفائی یور انٹینشنز. اپنے نیتوں کی اصلاح کر لیں. جو بھی عمل کریں اس رمضان کے مہینے میں اپنی نیت کی اصلاح کر لیں, بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. جو میں عمل کروں, میرا روزہ, میرا صدقہ خیرات, میری تراویح, میرا باجماعت نماز پڑھنا, میرا ماں باپ سے اچھا اخلاق, میرا جو بھی ہے, یا اللہ میں صرف آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوں. دس از ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیتیں جو ہے نا اعمال کو بہت بڑھا دیتی ہیں, اور نیت ہی ہے جو بری نیت ہے وہ اعمال کو بالکل زیرو کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہی ہے, اور جس چیز کے لیے انسان نیت کرتا ہے اس کو وہی ملتی ہے. تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر کوئی شخص ہجرت کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کرتا ہے یا مال کمانے کے لیے, بزنس کے لیے کرتا ہے, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے, رادر وہ اس عورت کے لیے یا اس کے مال کمانے کے لیے ہے. سو دا پوائنٹ از کتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی انٹینشن کو پیوریفائی کر لیں. خدا نہ خواستہ اگر ہماری نیت خراب ہو گئی اور ہم کسی کو دکھانے کے لیے کچھ اعمال ہم نے کر لیے, تو محنت تو ہم کر رہے ہیں, ایفرٹ بھی پوٹ ان کر رہے ہیں, ٹائم بھی اس میں لگا رہے ہیں, لیکن وہ ان اعمال کو زیرو کر دیا جائے گا, ان اعمال کو بالکل زیرو کر دیا جائے گا. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کا جو صدقہ تھا وہ ایک, اللہ کے نے فرمایا کہ صحابہ کا ایک مٹھی برابر یا ایک ہاتھ کے جو یہ جو ہوتا ہے یہ برابر صدقہ تمہارے احد پہاڑ کے صدقہ سے بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کی نیتیں اتنی خالص تھیں, اتنی صاف شفاف تھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ they never thought of pleasing anybody except اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے اور اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. دیکھیں نا, جس شخص کو ہم خوش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ ہم نے تو اللہ خوش کرنا تھا. وہ کہتے ہیں قلب من تراعی بید من عصیت. اللہ اکبر. کہ جس کے دل کو تم خوش کرنا چاہ رہے ہو وہ اس کے ہاتھ پہ ہے جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا دل پھیر سکتا ہے, تو نہ وہ شخص راضی ہوگا نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوں گے. لیکن اگر انسانوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا جائے تو اللہ تو راضی ہوتے ہی ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دل کو پھیر دیں گے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے, نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں, نہ تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے, بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے کیا ہے, تمہارا دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اپنے دل کو پاک اور صاف کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ میں آج کے بعد جو بھی عمل کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ, جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور اگر وہ فساد والا ہو گیا, وہ کرپٹ ہو گیا, پورا جسم کرپٹ ہو جائے گا. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ, أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ, کہ وہ بے شک دل ہے. جس بندے نے اپنے دل کو کنٹرول نہ رکھا نا, اور اس اپنے دل کے مراقبہ نہ کرتا رہا, اس کی اصلاح نہ کرتا رہا, تو وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
وہ شخص لوگوں کا محتاج بن کے رہے گا، وہ شخص غنی کبھی نہیں بن سکتا، اور اس کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اعمال برتن کی طرح ہے، جس طرح سے کوئی چیز اگر برتن میں ڈالی جائے تو چاہے وہ چیز تو بہت صاف اور شفاف ہے، لیکن اگر برتن گندا ہو تو کوئی اس کو پینا پسند یا کھانا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اعمال انسان کے جو ہے نا وہ برتنوں کی طرح ہے، اگر انسان کے اعمال تو اچھے ہوں یا صاف ستھرے ہوں لیکن اس کا دل گندا ہو تو وہ شخص انسان کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، قبولیت نہیں پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی دعا کیا کرتے تھے رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے، اور کہتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان ہمیں دکھا دینا، اے اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ 6 مہینے پہلے سے they used to wait for Ramadan and they were anxious to enter Ramadan. سبحان اللہ۔ اور ہمیں دیکھیں ابھی 15 دن رہ گئے صرف، ہمیں سے اکثریت کو اتنا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں انٹر ہونا ہے، ابھی سے ہم نے تیاری کرنا نہیں شروع کی۔ سو بی لائک صحابہ انشاءاللہ۔ اور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک وہ کیا کرتے تھے؟ they used to pray کہ اللہ جو رمضان میں ٹوٹی پوٹی کوششیں کی ہیں ان کو آپ قبول کر لینا، کیونکہ اگر آپ نے قبول کر لی تو سبحان اللہ ہمارے بارے نہارے ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اسٹارٹ پریئنگ رائٹ ناؤ، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے مت بنائیے گا کہ جو رمضان سے پہلے ہی جن کو موت آ جائے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ ایسے ہوں گے جو کہ رمضان انٹر تو ہونے کی نیت رکھتے ہوں گے لیکن وہ انٹر نہیں ہو پائیں گے۔ اور میری دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو آج مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں صحت اور سلامتی کے ساتھ داخل ہونا فرمائے، اور رمضان میں بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کو بشارتیں دیتے، اپنے صحابہ کو خوشخبریاں دیتے کہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، رمضان کا مہینہ تمہارے پانے لگا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، بے شک صحابہ تمہارے پہ ایک بہت بڑا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے جس کا نام رمضان ہے، اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ جس میں مرسی اور فارگیونیس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزے اس مہینے میں مسلمانوں پہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس میں جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں، اور شیاطین کو اس میں چین کر دیا جاتا ہے اور بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ہے خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، ان سے بہتر ہے۔ اور میں آج ہی کیلکولیشن کر رہا تھا 1000 ملٹیپلائی بائی 12 تو I got 83.3 years، سبحان اللہ، 83.3 years کی عبادت سے بہتر ایک رات کی عبادت ہے جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ Imagine how huge this night is۔ اور جو شخص واقعتاً اس رات کو بھی کھیلتا رہا، اس رات کو بھی سوتا رہا، وہ واقعتاً اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری بشارتیں دی ہمیں، اور اس کے بارے میں بتایا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔